سوال نمبر 306، دجال کون لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ پوائنٹ فرسٹ، لباس کا اثر. پوائنٹ سیکنڈ، نجوم کا علم. پوائنٹ تھرڈ، ہتھیلی پڑھنا. پوائنٹ فورتھ، سریانی طریقے. پوائنٹ ففتھ، مقناطیسی تنویم. پوائنٹ سکستھ، کتاب کھولنا. پوائنٹ سیونتھ، پیالہ پڑھنا. سوال نمبر 307، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات سے متاثرہ شخص کا علاج ثابت ہے؟ ہاں، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف پر عامل بنایا، مجھے میری نماز میں کوئی چیز وسوسہ پیش آئی، یہاں تک کہ مجھے اتنا بھی علم نہ ہوتا کہ میں نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ پھر جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخت سفر باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو العاص کے بیٹے؟ میں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیسے آئے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری نمازوں میں کوئی چیز لاحق ہوتی ہے اور مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کتنی نماز پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے، تم میرے قریب ہو جاؤ۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور اپنے قدموں پر ہی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور میرے منہ میں تھتکارا اور کہا، نکل جا اللہ کے دشمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام 3 بار کیا، پھر فرمایا، جاؤ اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اس کے بعد مجھے اس چیز کا احساس تک نہ ہوا۔ سوال نمبر 308، جن کے انسان کو پچھاڑنے، تکلیف دینے کے اسباب کیا ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسباب سرا یہ ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ شہوت، خواہشات اور عشق کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے انسان کے لیے جن کے ساتھ اتفاق ہو اور کبھی انس و جن باہم مباشرت کرتے ہیں اور ان کے درمیان اولاد پیدا ہوتی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، بغض رکھنا اور حد سے تجاوز کرنا، مثلاً یہ کہ کوئی انسان ان کو تکلیف دے یا جن یہ سمجھ بیٹھے کہ انسانوں نے قصداً انہیں تکلیف دی ہے، یا ان پر پیشاب کر کے، یا ان پر گرم پانی ڈال کر، یا ان کے کسی فرد کو قتل کر کے، اگرچہ انسان اس سے ناواقف ہوتا ہے، لیکن جن میں ظلم و جہالت ہوتی ہے اور وہ بدلے میں حق سے زیادہ سزا دے دیتے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، ان کے ساتھ فضول حرکتیں اور شرارتیں کرنا، جیسے بعض بے وقوف انسان کرتے ہیں۔ سوال نمبر 309، جب مجھے کوئی چیز اچھی لگے تو میں کیا کہوں؟ آپ کہیں، بسم اللہ، ماشاء اللہ، اللہم بارک لہو، اللہم زدہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو اللہ نے چاہا، اے اللہ اس کے لیے برکت کر، اے اللہ اس کو زیادہ دے۔ سوال نمبر 310، جادو کی علامات کیا ہے؟ نیند کی کمی یا کثرت، پسینہ یا تری، پیشاب کثرت سے آنا، شہوت کی کمزوری، پورے جسم یا بعض اعضاء کا سن ہو جانا۔ سوال نمبر 311، جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ پانی پر درج ذیل صورتیں پڑھی جائے اور اسے پینے اور غسل کے لیے استعمال کیا جائے۔ پوائنٹ فرسٹ، سورۃ الکافرون. پوائنٹ سیکنڈ، سورۃ الاخلاص. پوائنٹ تھرڈ، سورۃ الفلق. پوائنٹ فورتھ، سورۃ الناس. سوال نمبر 312، وسوسے کا علاج کیا ہے؟ تکبیر یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا، کیونکہ یہ شیطان کو کمزور کرتا ہے۔ ہر روز کثرت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، کثرت سے اللہ کے لیے سجدے کرنا، کیونکہ شیطان سجدے سے دور بھاگتا ہے، کثرت سے استغفار پڑھنا، ہر چیز کو لکھ لینا، کیونکہ لکھنے سے بھولتا نہیں اور یہ وسوسے کا سب سے بہتر علاج ہے۔ سوال نمبر 313، کلمہ السحر کا کیا مطلب ہے؟
کلمہ سحر سے مشتق ہے جو فجر سے کچھ وقت قبل پر بولا جاتا ہے۔ سوال نمبر 314، جادو کا قرآن پاک سے مختصر اور قوی علاج کیا ہے؟ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی بکثرت تلاوت۔ ابو سلام سے روایت ہے، وہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو، بلا شبہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہوگا۔ دو روشنیوں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھو، بلا شبہ وہ قیامت کے دن دو بادلوں اور دو چھتریوں یا پر کھولے ہوئے پرندوں کے دو گروہوں میں سے کسی صورت میں آئیں گی اور اپنے اہل پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، بلا شبہ اس کا پڑھنا برکت اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور باطل پرست جادوگر اسے رد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سوال نمبر 315، میں اپنے گھر میں عجیب و غریب آوازیں سنتا ہوں، اس کا کیا حل ہے؟ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہا کرو، اگرچہ وہاں کوئی نہ بھی ہو۔ کھانا پینا اور جماع شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھا کرو۔ گھر سے کتوں اور تصویروں کو نکال دو۔ ہمیشگی کے ساتھ سورۃ البقرہ پڑھو۔ سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس پانی پر پڑھو اور اسے گھر میں چھڑکو۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھو اور سلام کہو۔ تسلسل کے ساتھ اگر تو یہ کام کرے تو ممکن ہے کہ تجھے ذات خود کچھ مشکل پیش آئے، شیطان کی طرف سے تجھے لمس یا وسوسہ محسوس ہو، لیکن اس سے گھبرانا نہیں بلکہ عمل جاری رکھنا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کہے، میں تمہیں اس عہد کے ساتھ قسم دیتا ہوں جو سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تم سے لیا تھا کہ تم ہم پر چڑھائی نہ کرو۔ 3 بار یہ کہے۔ سوال نمبر 316، اسکندریہ میں رشدی کی عمارت کا کیا قصہ ہے؟ رشدی کی عمارت کا قصہ یوں ہے کہ کچھ برے لوگ جن و شیاطین عمارت کے مالک کے پاس آئے اور اسے کہا، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ پر فراخی کرے اور تیرے لیے اس عمارت سے رزق کے دروازے کھلے تو بنیاد کے نیچے مصحف قرآن رکھ اور ان مصاحف پر بنیاد رکھ۔ پھر بڑی افسوس کی بات ہے کہ عمارت مصاحف پر بنائی گئی، لیکن مسلمان جن اس عمارت میں ہر داخل ہونے والے کو روکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس کے نیچے مدفون ہے، اور جن اللہ کے نام پر غیرت کھاتے ہوئے روکتا ہے۔ سوال نمبر 317، مجھے مرگی ہے اور جب بھی میں ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے کہتے ہیں تجھے کچھ نہیں، بتائے میں کیا کروں؟ بے ہوش ہو کر گرنے کی 2 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ گودے میں خون کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے اور اس کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، جنوں کی ناپاک روحوں کی وجہ سے ہے اور اس کا علاج قسطلانی نے اپنی کتاب المواہب الدنیہ بالمنح المحمدیہ میں یوں فرمایا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، کثرت سے سورۃ الزلزال کی تلاوت کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اذان جو مرگی والے کے کان میں افاقہ ہونے تک کہی جائے۔ پوائنٹ تھرڈ، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون پڑھنا۔ پوائنٹ فورتھ، ہر 3 دنوں میں ایک بار سورۃ البقرہ پڑھنا۔ سوال نمبر 318، کیا ایسے علماء بھی ہیں جو انسان میں جن کے دخول کے انکاری ہے؟ کیا تائید کرنے والے بھی ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ معتزلہ اور امام رازی ہیں۔ اس موقف کے تائید کرنے والے علماء میں سے امام احمد بن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، اور ائمہ میں سے امام قرطبی، نووی، شوکانی، البانی، شعراوی، ابن باز، ابن عثیمین، احمد محمد شاکر، ابو بکر الجزائری، جاد الحق، طنطاوی، عطیہ صقر اور ان کے علاوہ کثیر تعداد ہے جو اس کے قائل ہیں۔ سوال نمبر 319، کیا جمائی لیتے وقت انسان کے بدن میں جن کا داخل ہونا ممکن ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر جمائی لیتے وقت منہ پر ہاتھ نہ رکھا جائے تو شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ بعض نے اس کو حقیقی معنی سے پھیر دیا ہے، لیکن بدن انسان میں جن کا داخل ہونا حقیقتاً بھی مراد ہونے کا احتمال ہے، اس لیے کہ شیطان ابن آدم میں خون کے چلنے کی طرح چلتا ہے، لیکن انسان جب تک اللہ کے ذکر میں رہے وہ اس پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ جمائی لینے والا اس حالت میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اس لیے شیطان کا اس کے منہ میں داخلہ حقیقی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دخول بول کر تمکن مراد ہو، اس لیے کسی چیز میں داخل ہونے والے کی یہ شان مسلم ہے کہ وہ اس پر غالب ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمائی کو روکنے، کنٹرول کرنے اور منہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ شیطان اپنی مراد نہ پا سکے۔ اس کی مراد انسان کی صورت کی بد شکلی ظاہر کرنا، اس کے منہ میں داخل ہونا اور اس پر ہنسنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے التاریخ میں یزید بن العاصم سے مرسل روایت بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمائی نہیں لی، لیکن یہ ضعیف ہے۔ سوال نمبر 320، کیا شیطان ابن آدم کے پاس موت کے وقت بھی آتا ہے؟ ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ اے اللہ، میں بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں گرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں ڈوبنے، جلنے اور کمزوری سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے کھپتی بنا دے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیری راہ میں پیٹ پھیر کر مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں کسی چیز کے ڈسنے سے موت کے واقع ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سوال نمبر 321، کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جنات نکالنے کا کوئی طریقہ منقول ہے؟ جی ہاں، ان سے یہ چیز تکرار سے ملتی ہے، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ وہ جسے جن تنگ کرتا اس کی طرف اس کو بھیجتے، جو روح کو مخاطب ہو کر کہتا، شیخ نے تجھے کہا ہے کہ تو نکل جا، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر مسروع دورے والے کو افاقہ ہو جاتا، بسا اوقات وہ خود اسے مخاطب کرتے تھے، اور کبھی وہ سرکش روح ہوتی تو اسے مار کر نکالتے تھے۔ پھر مسروع صحت یاب ہوتا، اور زیادہ تر وہ مریض کے کان میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتے تھے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا ہے، اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ سوال نمبر 322، کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جنات نکالنے کا کوئی طریقہ منقول ہے؟ قاضی ابو الحسن ابن القاضی طبقات اصحاب الامام احمد نے کہا، متوکل عباسی خلیفہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف ایک لڑکی کے بارے پیغام بھیجا جسے مرغی تھی، اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے لیے عافیت کی دعا کرے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس کے لیے لکڑی کے 2 جوتے کھجور کے پتے کے تسمے والے نکالے، جن میں وہ وضو کرتے تھے۔ پھر وہ اپنے ایک ساتھی کے سپرد کی اور اسے کہا، تو امیر المومنین کے پاس جا اور اس لڑکی کے سر کے پاس بیٹھ کر اسے کہا، یعنی جن کو تجھے احمد کہتا ہے، کون سا کام تجھے پسند ہے، اس لڑکی سے نکلنا یا پھر 70 جوتے کھانا؟ پس وہ امیر المومنین کی طرف گیا اور اس کو امام احمد کی بات سنائی۔ وہ سرکش جن لڑکی کی زبان سے بولا اور اس نے کہا، میں سن کر اطاعت کرتا ہوں، اگر امام احمد ہمیں حکم دے کہ ہم عراق میں نہ رہیں تو ہم اس میں نہ رہیں گے۔ بلا شبہ
اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اللہ کی اطاعت کرے ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے۔ وہ اس لڑکی سے نکل گیا، وہ تندرست ہو گئی اور اسے اولاد کی نعمت بھی عطا ہوئی۔ پھر جب امام احمد رحمہ اللہ فوت ہو گئے تو وہ سرکش جن پھر لوٹ آیا۔ متوکل نے ان کے ساتھی ابوبکر المروزی سے رابطہ کیا اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروزی نے جوتا پکڑا اور لڑکی کی طرف گیا۔ جن لڑکی کی زبان پر دوبارہ گویا ہوا اور اس نے کہا، میں اس لڑکی سے نہیں نکلوں گا اور یہ تیری اطاعت کروں گا، نہ تجھ سے یہ قبول کروں گا۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اللہ کی اطاعت کی، ہمیں ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 323، بدن انسانی میں جن کے داخل ہونے کے بارے میں علماء کی کیا آراء ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن لاگر کرتا ہے اپنے شیطان کو، جیسے تم میں سے کوئی سفر میں اپنے اونٹ کو لاگر کرتا ہے۔ جن کے انسان میں داخل ہونے کے عقلی دلائل۔ پوائنٹ فرسٹ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، جن کا وجود قرآن و سنت اور اسلاف امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے جن کے انسانی بدن میں دخول پر بھی اہل سنت ائمہ کا اتفاق ہے، اور یہ معاملہ غور کرنے والے ہر شخص کو نظر آ سکتا ہے اور محسوس ہو سکتا ہے۔ جن متاثرہ شخص میں داخل ہوتا اور غیر معروف کلام میں بولتا ہے، بلکہ دورے والا شخص تو اسے سمجھ ہی نہیں پاتا، بلکہ اسے مارا بھی جائے تو محسوس نہیں کرتا۔ پوائنٹ سیکنڈ، قاضی عبدالجبار حمدانی رحمہ اللہ نے فرمایا، ان کے جسم ہوا کی طرح نرم ہوتے ہیں اور انہیں ہمارے بدنوں میں داخل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جس طرح سے ہوا سانس ہمارے بدن میں داخل ہوتی ہے اور اس سے متعدد جواہر کا ایک ہی چیز میں مجتمع ہونا بھی لازم نہیں آتا۔ اسی طرح سے جن بھی صرف مجاورت کے طریقے پر ہی جمع ہوتے ہیں، حلول کے طریقے پر نہیں۔ وہ ہمارے اجسام میں ایسے ہی داخل ہوتے ہیں جیسے کوئی نرم جسم برتنوں میں داخل ہوتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے باپ سے کہا، بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جن انسانی بدن میں داخل نہیں ہو سکتا، تو امام صاحب نے کہا، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ جن تو متاثرہ شخص کی زبان سے گفتگو بھی کرتا ہے۔ سوال نمبر 324، انسان میں جن کے داخل ہونے کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے؟ الشیخ محمد الحامد کہتے ہیں، جب جن بہت باریک اجسام والے ہیں تو ان کا بنی آدم کے ابدان میں داخل ہونا عقلاً اور نقلاً ممتنع نہیں ہے، کیونکہ لطیف کثیف میں چل سکتا ہے۔ مثلاً ہوا ہے جو بلا شبہ ہماری ابدان میں داخل ہوتی ہے، جیسے آگ لوہے میں چل سکتی ہے اور جیسے بجلی تاروں میں چل سکتی ہے، اور پانی مٹی ریت اور کپڑوں میں، باوجود کہ وہ لطافت میں ہوا اور بجلی کی طرح نہیں ہوتا۔ انسانی اجساد میں جن کے دخول کے بارے وارد ہونے والی نصوص اتنی کثرت کو پہنچ چکی ہے کہ منکرین کے انکار اور نامعقول اقوال کی طرف اس سے انصراف کرنا درست نہیں، اس لیے کہ سچی وحی نے ہمیں اس کی خبر دی ہے۔ انسانی اجسام میں دخول کے بکثرت مشاہدات کا کوئی شمار ہی نہیں، پھر اس کا انکاری عقلاً و نقلاً ثابت شدہ چیز سے اعراض کر کے اپنی بطلان کا خود ہی پتہ دے رہا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ بات درست ہے کہ شیطان اس انسان کو چھوتا ہے جس پر اللہ نے اسے مسلط کیا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، وہ شیطان اس مس کے ساتھ اس کے حواس کو اور دماغ کی طرف چڑھنے والے بخارات کو روکتا ہے، جیسا کہ اس کیفیت کی ہر مسروع شخص خبر بھی دیتا ہے، اور اس معاملے میں اس کا کوئی اختلاف بھی نہیں۔ پھر اللہ اس کے لیے مرگی اور بدحواسی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی نص کا خلاصہ ہے اور مشاہدہ بھی اس کا متقاضی ہے۔ سوال نمبر 325، کیا شیطان موت کے وقت بھی آتا ہے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ شیطان موت کے وقت تمہارے پاس آتا اور اسے کہتا ہے، یہودی ہو کر مر یا عیسائی ہو کر مر۔
سوال نمبر 326، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ جی ہاں، سیدنا ابو سلام سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم شر پر تھے، اللہ نے ہمیں وہ خیر عطا کی جس میں ہم ہیں، یعنی اسلام، کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس شر کے بعد کوئی خیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کچھ ایسے ائمہ ہوں گے جو میری سیرت سے ہدایت نہ پائیں گے اور نہ میری سنت کو اپنائیں گے، اور عنقریب ان میں کچھ ایسے آدمی کھڑے ہوں گے جن کے دل شیاطین کے دل ہوں گے اور ان کا جسم انسانوں کا ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ لوگ پالوں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر کی اطاعت کر اور اس کی بات سن، اگرچہ وہ تیری پشت پر مارے اور تیرا مال چھین لے تو اس کی بات سن اور اس کی اطاعت کر۔ ابلیس نے کہا، اس نے کہا، پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ہی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 16۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یعنی میں انہیں سیدھے راستے سے روکنے اور باطل کو مزین کرنے کے لیے ان کے راستے میں بیٹھوں گا تاکہ وہ میری طرح ہلاک ہو جائے۔ صراط مستقیم جنت کا راستہ ہے۔ من بین ایدیہم، یعنی دنیا سے، ومن خلفہم، یعنی ان کی پیچھے سے، وعن ایمانہم، یعنی ان کی نیکیوں سے، وعن شمائلہم، یعنی ان کی برائیوں سے، یعنی وہ خواہشات کی اتباع کریں گے کیونکہ شیطان نے اس کے لیے انہیں مزین کیا ہے۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، یعنی تو ان کو توحید والے، فرما بردار اور شکر گزار نہیں پائے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہے کہ شیطان نے من فوقہم نہیں کہا کیونکہ اس کو علم ہے کہ ان کے اوپر اللہ ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا، اے ابن آدم، شیطان تیرے پاس ہر جانب سے آئے گا سوائے اوپر کی جانب کے، کیونکہ وہ تیرے اور اللہ کے رحمت کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 327، شیطان سے کون نجات پاتا ہے؟ اس کا جواب خود شیطان کی زبانی سنیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ضرور ہی ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ سورۃ الحجر۔ شیطان نے مخلص بندوں کے اغوا سے عاجزی کا اعتراف کیا۔ مخلص وہ شخص ہے جو عمل کرتا ہو اور یہ پسند نہ کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ سیئات کو چھپانے کی مانند وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپا کے رکھتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کی نیت میں سچائی ہوتی ہے۔ اخلاص، خالق کی طرف دائمی نظر کے ساتھ مخلوق کو دیکھنا بھول جانا۔ اخلاص اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص ہو اور اس کے ساتھ اس کے چہرے کی تلاش ہو۔ سوال نمبر 328، میں نماز میں کیسے اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھوں؟ در ذیل دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے گا۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل نماز میں یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ اکبر کبیرہ 3 مرات والحمد للہ کثیرہ۔ ترجمہ، اللہ اکبر کبیرہ 3 بار، الحمدللہ کثیرہ 3 بار، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ 3 بار، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمزہ ونفثہ ونفخہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمزہ مرغی کی وہ کیفیت ہے جو ابن آدم کو پکڑ لیتی ہے، نفخہ سے مراد اس کا تکبر اور نفثہ سے مراد اس کا شعر ہے۔ سوال نمبر 329، کیا گالی دینا شیطان کی طرف سے ہے؟
جی ہاں، سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں نے گالی گلوچ کی، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ان میں ایک غصے کی حالت میں دوسرے کو گالیاں دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ غصے والا وہ کلمہ کہے تو اس کا غصہ جاتا رہے، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ پھر انہوں نے اس آدمی کو کہا کیا تو وہ بات نہیں سن رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں۔ اس سے معلوم ہو کہ غصہ شیطان ہی کی طرف سے ہوتا ہے جو اعوذ باللہ پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 330، کیا سورۃ البقرہ کی اختتامی 2 آیات کا شیطان پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی ہاں، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھی، اس کتاب سے اللہ نے 2 آیتیں نازل کی جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کا اختتام کیا، وہ جس گھر میں بھی 3 راتیں پڑھی جاتی ہیں شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ سوال نمبر 331، میں کیسے شیطان سے سارا دن اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہوں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں عظمت والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے عزت والے چہرے کے ساتھ اور اس کی قدیم بادشاہت کے ساتھ شیطان مردود سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ بات کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے وہ مجھ سے بقیہ دن محفوظ ہو گیا۔ سوال نمبر 332، علاج بالقرآن کی کیا خوبیاں ہیں؟ پوائنٹ فرسٹ، شفا دینے والے اللہ کے ساتھ مریض کا ربط ہوتا ہے، پھر اسے اطاعت کے کاموں پر ہمیشگی کا حکم دیا جاتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کا قرب پا کر تمام لوگوں سے مقابلہ، پس کتنے ہی اسلام کے دعوے دار ایسے ہیں جو اسلام کے بارے کسی چیز کا علم ہی نہیں رکھتے۔ سوال نمبر 333، معالجین کی چند عام غلطیاں کیا ہیں؟ پوائنٹ فرسٹ، عورت پر محرم کے بغیر قرآن پڑھنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، مریض کے جسم پر قرآن لکھنا، مثلا حرف مریض کی پیشانی پر لکھنا یا کاف ہا یا عین صاد کو کوئی حروفوں کی شکل میں انگلیوں پر لکھنا۔ پوائنٹ تھرڈ، کسی کپڑے کے ٹکڑے پر قرآن لکھنا پھر اسے مریض کے سونگنے کے لیے جلانا۔ پوائنٹ فورتھ، دوران علاج دھونی دینے والے آلے کو کھلا چھوڑ دینا۔ پوائنٹ ففتھ، مریض کا اپنے ہاتھ کو کشف کے لیے اٹھانا اور اوپر نیچے کرنا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی چیز ہو تو یہ اٹھ جائے گا اور اگر اس کے ساتھ ایسے ہو تو گر جائے گا وغیرہ۔ پوائنٹ سکس، گھاس کی تنکوں کے بارے میں کہنا کہ ان کو پکڑ یا ان کو چھوڑ۔ پوائنٹ سیونتھ، جن کے ساتھ ایسی لمبی گفتگو کرنا جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ سوال نمبر 335، وہ جادو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے اثر انداز ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ازواج کے ساتھ تعلق کے معاملے میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے ہیں یا نہیں۔ سوال نمبر 335، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو گیا جبکہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ پوائنٹ فرسٹ، یہ معاملہ امت کو یہ سکھانے کے لیے ہوا کہ جادو کا وجود ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جادو اللہ کے حکم سے اذیت کا باعث بنتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔